اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا۔ جس کی نیکیاں اللہ کی میزان میں برائیوں سے زیادہ ہوں گی اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے سزا دے گا۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، وہی ابدی زندگی ہوگی۔ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور مشاہدات سے بھی باہر ہے، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا کوئی جواب بھی مہیا نہیں کیا۔ امین اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب ہے۔ اسے مان لینا ایک معقول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا، اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اکثر حالات میں وہ ہر طرح کی سزا یا نقصان سے یا تو کلیتاً بچ جاتا ہے، یا اسے اس کی برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ ایسی ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا اور سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے۔ اس نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اس دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے۔ یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچے گا، اور نہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے، میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں، یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں۔ اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے، اور آخرت کے ابدی فائدوں پر نقصان کا
خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز رائے سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے تو نہیں تو اس کی کوئی چیز ہی چرا لی جائے جو مجھے امیر بنا دے، امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کیوں نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے، کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کر کام سے چلا گیا، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے حالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہوگا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذت کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے، پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا حصہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کر آگ میں کود پڑے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی کی بجائے بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا؟ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالموں، سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حد المقدر زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں ہے جو کہ ابدی ہے۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس کے امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں اور دنیا کا امن درہم برہم ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔